کی ریاضت کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ کم خوری کا مطلب کیا ہے؟ کم کھانا، کم کھانا۔ اس لیے کہ آدمی جب بہت زیادہ کھانے لگتا ہے، بہت زیادہ کھاتا ہے، تو اس زیادہ کھانے کی وجہ سے طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہوتا ہے اور بدن کے اوپر سستی اور تکان طاری ہو جاتی ہے۔ کم کھانے کی وجہ سے آدمی کا بدن نشیط رہتا ہے، چاق و چوبند رہتا ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ ڈائٹ کرتے ہیں، دیکھیے ان کا بدن کیسا رہتا ہے، ان کی صحت کیسی رہتی ہے، قابل رشک ہوتی ہے۔ بعض لوگ جو بہت زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں، چربی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ان کا چلنا دشوار ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر ان کو دوائیوں کے ساتھ ساتھ کچھ ورزشیں بھی بتاتے ہیں اور کچھ ڈائٹ بھی بتاتے ہیں۔ تو ڈائٹ تو صحت کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے، تو کم خوری یعنی کم کھانا یہ ایک طریقے کی ڈائٹنگ ہے۔ اس سے بڑی حد تک آدمی چاق و چوبند رہتا ہے، اس کا نفس جو ہے نشیط رہتا ہے، اور زیادہ کھانے کی وجہ سے آدمی کے اوپر سستی طاری ہو جاتی، تکان طاری ہو جاتی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کے 3 حصے کر لیا کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ ہوا کے لیے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ تینوں حصے کھانوں سے بھر لیتے ہیں، اب بیماریاں پیدا نہیں ہوں گی، پریشانی پیدا نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ رمضان کے روزے فرض کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تزکیہ نفس کا جو یہ پہلا اصول ہے، کم خوری، یہ مہیا کرتا ہے۔ ایک طریقے کی ڈائٹنگ ہے، یہ جسمانی فائدہ بھی اس میں ہے۔ دوسری چیز ہے کم گوئی، کم بولنا۔ کم بولنے سے آدمی کی سنجیدگی، متانت اور اس کا وقار ظاہر ہوتا ہے۔ آدمی بک 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 بولتا رہے تو کہے کہ نہایت غیر سنجیدہ آدمی ہے، یہ غیر متین آدمی ہے، یہ انتہائی بےہودہ اور بیکار قسم کا آدمی ہے۔ تو کم گوئی، کم بولنا انسان کو سنجیدہ، متین اور باوقار بناتی ہے، جبکہ زیادہ بولنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے اور لوگوں کی نگاہ میں اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اور ایک بات اور خاص طور سے نگاہ میں رکھیں کہ آدمی جب بہت زیادہ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے تو شیطان کو ایسے لوگوں سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں، وہ اس کے پاس آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ بولتے 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 شیطان اس سے کچھ ایسی چیزیں بھی بولوا دیتا ہے جو شریعت کے منافی ہوتی ہیں۔ لہذا زیادہ بولنے سے پرہیز کیا جائے۔ یہ ریاضت کا دوسرا پہلو روزے میں موجود ہے، کم گوئی۔ آدمی تھکا رہتا ہے، آدمی بھوکا رہتا ہے تو کم بولتا ہے، کھا کر کے جب آرام سے بیٹھتا ہے آدمی تو بہت زیادہ بولتا ہے، بسیار گو ہو جاتا ہے۔ وہ بسیار گوئی سے یہ چیز روک دیتی ہے جو آدمی کے ذلیل ہونے کا سبب بنتی ہے۔ ایک ہے کم خوری، دوسرے کم گوئی، اور تیسرے یہ ہے کم خوابی۔ آدمی جتنا کم سوئے گا اتنا ہی زیادہ اس کی روح چاق و چوبند رہے گی، اس لیے کہ فرشتے سوتے نہیں ہیں، ان کو سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر انہی لوگوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں جو زیادہ سوتے نہیں تھے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو۔ اور وہی اسٹوڈنٹ کامیاب ہوتے ہیں جو بہت کم سوتے ہیں، وہی لوگ میرٹ میں آتے ہیں جو بہت کم سوتے ہیں۔ لہذا بہت کم سونے کی عادت ڈالو، بہت کم سونے کی عادت ڈالو۔ جسم کا حال یہ ہے کہ اگر 24 گھنٹہ آدمی سوتا رہے تو بدن یہ کہے گا کہ 24 گھنٹے سوتا رہے، اور اگر آدمی 2 گھنٹے سونے کی عادت بنا لے تو 2 گھنٹے میں اس کی نیند پوری ہو جائے گی۔ وہ بدن کا حال ہے۔ لہذا اگر دنیا میں کوئی کارنامہ انجام دینا ہے اور خاص طور سے اسٹوڈنٹس کو میرٹ میں آنا ہے اور کچھ بننا ہے، آگے ترقی کرنا ہے، تو انہیں کم خواب ہونا ضروری ہے، کم سونا ان کے لیے ضروری ہے۔ روزے میں موقع ملتا ہے کم سونے کا، آدمی زیادہ مشغول ہوتا ہے، اچانک نیند میں سے اٹھا دیا جاتا ہے، اس کو سحری کا وقت ہو گیا، اٹھیے، اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے اور آدمی کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ پھر آدمی جب برش وغیرہ کرنے کے بعد جب ایک دم نشیط ہو جاتا ہے دوبارہ سونے کی کوشش کرے، جلدی نیند نہیں آتی۔